الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتفكر عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رحمتي وسعت كل شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، اپنی بندیوں پر، اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم ازلی سے یہ بات معلوم تھی کہ میرے بندے، یہ انسان، یہ گناہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے اپنی رحمت اور مغفرت کے دروازوں کو ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ رات کو اپنی باہوں کو پھیلاتے ہیں تاکہ دن بھر جس نے گناہ کیا وہ رات میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور بخشش کی دعا مانگ لے۔ جس طرح والدین اپنے بچوں کو
پیار اور محبت کرنے کے لیے اپنی باہوں کو پھیلاتے ہیں تاکہ بچہ دوڑا ہوا آ جائے، اس کی ہر غلطی معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا کہ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بازو اس طریقے سے پھیلاتے ہیں کہ کوئی آئے اور آ کر اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی مانگ لے۔ اور پھر فرمایا وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ مُسِيءٌ لِيَتُوبَ مُسِيءٌ بِاللَّيْلِ، اور دن کے اوقات میں بھی اللہ کی باہیں کھلی رہتی ہیں تاکہ رات بھر جس نے گناہ کیے تھے وہ دن کے وقت آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے جو دروازے ہیں وہ ہر وقت کھلے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کو بیان کرتے ہوئے، اللہ کی معافی کو بیان کرتے ہوئے جوش بیان میں یہ کہہ بیٹھے کہ جب کوئی بندہ خلوصی نیت کے ساتھ جتنا بڑا بھی گناہ گار ہو اللہ کے سامنے جا کر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اتفاق سے ان کے بیان کے اندر ایک بوڑھی خاتون بھی بیٹھی تھیں، وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے حسن ذرا یہ تو بتاؤ، میں نے آج پہلی مرتبہ سنا ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ پہلی دفعہ میں نے یہ بات سنی۔ یہ تو بتاؤ کبھی اللہ کی رحمت کے دروازے بند بھی ہوئے ہیں؟ کھلتے تو اس پر ہیں جس پر بند ہو، اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند ہی نہیں ہوئے تو کھلنے کی کیا بات ہے؟ تو حدیث پاک میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات کو اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے کہ میری طرف بندہ رجوع کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ 24 گھنٹے اللہ کی رحمت اسی انتظار میں رہتی ہے۔ جیسے کہ بعض ریسٹورنٹ ہوتے ہیں، آپ دیکھو کہ وہاں لکھا ہوتا ہے 24 گھنٹے سروس، یعنی 24 گھنٹے یہ کھلا رہے گا، آپ کسی وقت بھی آ جائیں۔ ہسپتالوں میں جاؤ گے 24 گھنٹے وہاں پر ایمرجنسی وہ کھلی رہے گی کہ یہاں پر کسی وقت بھی کوئی مریض آ جائے اس کا علاج کیا جائے گا۔ تو ایسے ہی فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے۔ انسان جس وقت بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے چاہے اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ کہ کوئی آدمی رات کو گناہ کرتا رہا، اگر اللہ کی رحمت اور مغفرت محدود ہوتی، اس کے لیے وقت ہوتا کہ فلاں وقت کے اندر آؤ اور اس وقت تمہاری توبہ قبول ہوگی، تو پھر اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر رات بھر گناہ کرتا اور اللہ کی توبہ کی دروازہ جو ہے وہ صبح کو اس وقت کھلتا، تو پھر جو ہے ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ رات کو تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں توبہ کر لوں، لیکن صبح ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے وہ انتقال کر جائے، وہ وقت ہی نہ آئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صبح ہو اور دوبارہ شیطان اس کے دل پر حاوی ہو جائے اور اس کو ورغلا کر توبہ سے باز رکھے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کے دروازوں کو ہر وقت کھلا رکھا ہے تاکہ بندہ جس وقت بھی اس کے دل میں یہ خیال آ جائے، اپنے گناہوں پر وہ نادم ہو جائے، اللہ فوراً اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات، بعض گھڑیاں، بعض مہینے اور بعض ایسے ایام اور بعض ایسی راتیں اللہ تعالیٰ نے مخصوص رکھی ہیں جس میں اللہ کی رحمت زیادہ جوش میں ہوتی ہے کہ اس وقت جو ہے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے تو فوراً انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو ان اوقات میں سے ایک ہے جمعے کی رات کا وقت، شب جمعہ۔ 2 جمعوں سے میں جمعے کے بارے میں، جمعے کے فضائل، جمعے کے دن کے اعمال اور مسائل پر گفتگو کر رہا تھا۔ آج جمعے کے دن سے پہلے کی جو رات ہے، شب جمعہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مغرب جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق، جب صبح جو ہے اذان ہوتی ہے فجر کی، اس وقت کے حصے کو، درمیانی حصے کو شب جمعہ کہتے ہیں، جمعے کی رات کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سید الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سردار وہ جمعے کا دن ہے۔
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا علیہ، میرے اوپر جو ہے اس دن کثرت کے ساتھ جو ہے درود پڑھا کرو۔ کون سے دن میں؟ کہا کہ لیلۃ الغراء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی رات کو لیلۃ الغراء کا لقب دیا۔ کیا معنی اس کا؟ روشن رات۔ اور جمعے کے بارے میں کہا یوم الازہر، خوبصورت دن ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اور اس دن کو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور یہ اس کی عادت بن جائے، جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور اس کی عادت بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے اس کا مقام جنت میں اس کو دکھا دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو 1000 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو ایک ایک تسبیح کو ایک گھنٹے کے اندر بھی تقسیم کر لیں کہ ہر گھنٹے کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں، بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے ہم جمعے کے دن اس کو 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جمعے کی رات یعنی شب جمعے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کی رات آتی، شب جمعہ ہوتا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے مرحبا بلیلۃ العتیق والمغفرہ، کہ وہ رات خوش آمدید مبارک ہو اس رات کا آنا جس رات میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، یہ مغفرت کی رات ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن عمل فیک خیرا، خوشخبری ہے، خوش نصیب ہے، وہ اچھا آدمی ہے اور وہ بڑا نصیب والا آدمی ہے جس نے اس دن کے اندر خیر اور نیکی کے کام کیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وویل، اور بد نصیب ہے، برا آدمی ہے وہ آدمی جس نے اس دن کے اندر کوئی گناہ کا کام کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جمعے کی رات شروع ہوتی اس سے پہلے بڑی خوش ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کا دن یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب جمعہ یہ جمعے کی رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کو اپنے اوپر واجب کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ 1,00,000 مسلمانوں کی مغفرت کر دیتے ہیں شب جمعے کو۔ تو یہ احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی رات کی بڑے فضائل اور اس کے بارے میں بیان کیے ہیں۔ اس کی خاص طور پر جو ہے، اور ہم اپنے اکابرین اور مشائخ کو دیکھا ہے، ہم نے ان کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ لوگ جمعے کے آنے سے پہلے جیسے ہی یہ شب جمعہ شروع ہوتا، نیک اعمال کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص شب جمعے کو، یعنی جو رات جو گزر چکی ہے، جمعرات والی دن، یعنی یہ مغرب کے بعد سے لے کر جو فجر سے پہلے تک، اس رات کے حصے کے اندر کوئی شخص اگر 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الدخان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص جمعرات کے دن، مطلب یہ شب جمعے کو سورۃ دخان، یہ 2 صفحے 2.5 صفحے پر مشتمل ہے، چھوٹی سی سورت ہے، اس کو پڑھنے میں 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں، زیادہ بڑی سورت بھی نہیں ہے۔ جو شخص سورۃ دخان کی تلاوت کر لے شب جمعے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو جمعے کی رات کی بڑی فضائل وارد ہوئے ہیں، اور پھر بزرگوں کا ہم نے دیکھا کہ وہ خاص طور پر اس رات کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، نیکیوں کے اندر جو ہے، عبادت کے اندر جو ہے اس رات کو گزارا کرتے تھے، اور اس رات کے اندر خاص طور پر دعائیں قبول ہونے کی خاص طور پر جو ہے ترغیب بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس رات میں خاص طور پر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، میرا حافظہ کمزور ہے، میں قرآن پاک یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں جلدی، یا یاد کرنے میں بہت وقت لگتا ہے، یاد ہی نہیں ہوتا مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب جمعے کی رات آئے، شب جمعہ جب جمعے کی رات آئے تو ایک عمل کر لو، بہتر تو یہ ہے کہ تہجد کے وقت یہ عمل کرو، اگر تہجد کے وقت نہیں کر سکتے تو رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کر لو۔ اور ہم لوگ جو ہے وہ بچے جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض بچے ایسے آتے ہیں ہمارے پاس جو بالکل جن کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، جن کو یاد ہی نہیں ہوتا، ان کو یہ عمل ہم بتاتے ہیں، اور جنہوں نے یہ عمل کیا اللہ کی مدد سے، اللہ کی قدرت سے وہ بچے جلدی حفظ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حافظے کے اندر اتنا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جب جمعے کی رات آئے تو 4 رکعات نماز پڑھو، تہجد کے وقت بہتر ہے یا سونے سے پہلے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ پہلی رکعت کے اندر آپ جو ہے سورۃ یاسین پڑھ لو، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھ لو، اور تیسری رکعت کے اندر سورۃ دخان پڑھ لو، اور چوتھی رکعت کے اندر سورۃ ملک پڑھ لو، اور پھر جب اتحیات میں بیٹھو اللہ کی حمد اور ثنا کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے میرے اوپر درود پڑھو، پھر اس کے بعد یہ چند دعائیں بتائیں، یہ دعائیں پڑھو، اور اس کے بعد دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے حافظے میں اضافہ فرما دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی رات آئی میں نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میرے حافظے کے اندر اتنا اضافہ کر دیا کہ پہلے مجھ سے چند آیتیں بڑی مشکل سے یاد ہوتی تھیں، لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد میرا حافظہ اتنا قوی ہو گیا کہ بہت ساری آیات میں بہت جلدی یاد کر لیتا، اور پھر مجھے وہ بھولتی نہیں۔ جب میں اس کو پڑھتا تو ایسے فر کر کے پڑھتا جیسے کہ دیکھ کر کوئی انسان قرآن پڑھ رہا ہو۔ تو خاص طور پر جمعے کی رات کو جو ہے خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ باقی بھائیوں کو، باقی بیٹوں کو جو ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد ہو گیا کہ ہمارے ابا خاص طور پر زیادہ توجہ یوسف کو دیتے ہیں، زیادہ محبت ان سے کرتے ہیں، تو بھائیوں نے حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جا کر ڈال دیا، اور کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ پھر کنویں سے جب نکلے تاجر وہاں سے لے گئے اور مصر کے بازار میں بیچ دیا، مصر کے بازار سے وہ بکے، پھر بکنے کے بعد جو ہے مختلف حالات ان کو اوپر آئے، اور پھر کئی سال تک وہ جیل کے اندر رہے ایک الزام کے اندر، اور جب جیل سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جو ہے مصر کی حکومت دی، وہ بادشاہ بن گئے اپنے وقت کے، اس زمانے کے۔ بعد میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی، پتہ چل گیا کہ یوسف زندہ ہیں اور فلاں جگہ پر ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملاقات بھی ہوئی، اور پھر پتہ چلا کہ میرے بیٹوں نے یہ سازش کی تھی، اس پر غمگین بھی ہوئے کہ ان بیٹوں نے اس طرح کا گناہ کا کام کیا۔ تو بیٹوں نے معافی تو مانگ لی، اور پھر ساتھ میں والد صاحب کو کہا، چونکہ والد صاحب یعقوب علیہ السلام نبی بھی تھے، تو کہنے لگے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے ہمارے ابا آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں تاکہ اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے جو ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں ان قریب تمہارے لیے دعا کروں گا، اس وقت دعا نہیں کی، کہا کہ ان قریب میں آپ کے لیے دعا کروں گا اپنے پروردگار سے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کیوں نہیں کی، بعد میں کیوں کی؟ تو فرمایا کہ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھانا چاہ رہے تھے کہ میں ایسے وقت میں دعا کروں گا کہ جس وقت دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا وہ جو وقت تھا جس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت میں دعا کروں گا، وہ شب جمعہ یعنی جمعے کی رات تھی، اس دن انہوں نے دعا کی تھی۔
تو جمعے کے دن خاص طور پر یا جمعے کی رات میں جو دعا کی جاتی ہے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان کے اندر خاص طور پر اگر کوئی انسان پریشان ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، تو یہ جمعے کی رات کو خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں اور جلد قبول کرتے ہیں، یہ رد نہیں ہوتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہ ایک مرتبہ حجرے میں داخل ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام ان کی کفالت میں تھی، پرورش میں تھی، یہ ان کے خالو تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ حجرے میں آئے، کمرے میں آئے تو دیکھا کہ بعض دفعہ دیکھتے تھے کہ کوئی نہ کوئی چیز کھا رہی ہے، تو بعض دفعہ تو ذہن میں یہ آتی کسی نے دے دی ہوگی، کھا لیا، لیکن ایک مرتبہ آئے اور حجرے میں دیکھا کہ بے موسم پھل، وہ موسم کے پھل نہیں ہیں، بے موسم پھل ان کے پاس موجود ہیں، وہ کھا رہی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو فوراً یہ پوچھا کہ یہ پریشان ہو گئے، حیران ہوئے کہ بے موسم پھل کہاں سے آئے تمہارے پاس۔ حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ گئے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ، یہ کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو فوراً حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ بوڑھے بھی ہو چکے تھے، اولاد بھی نہیں تھی اس وقت، تو فوراً دل میں یہ بات خیال آ گیا اور یہ بات آئی کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ جو دین کا کام ہے، لوگوں کی اصلاح کا کام ہے، میرے آس پاس پڑوس کے اندر یا میرے خاندان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کام کو آگے لے کر چلے، اے اللہ مجھے کوئی وارث دے دے۔ میں اگرچہ بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اگرچہ وہ ابھی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، لیکن تو قادر ہے، بے موسم پھل تو نے مریم کو دیے، اے اللہ تو مجھے بھی اولاد کی نعمت سے بھی نواز دے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ دعا کر رہے تھے وہ رات بھی شب جمعے کی رات تھی، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اس لیے شب جمعے کی رات کو خاص طور پر اہتمام کیا جائے، اس کے اندر خاص طور پر عبادت اور نیک کام کیا جائے، اس کے اندر کوئی گناہ کا کام نہ کیا جائے۔ اور احادیث کے اندر بھی آتا ہے، جامع صغیر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شب جمعہ اور جمعے کے دن یعنی رات اور دن کو خیر کے کام کے اندر گزار دے، پورا ہفتہ اس کا خیر کے کام کے اندر گزرتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی اس رات یا دن کو گناہ کرے تو باقی پورے دن بھی اس کے جو ہے صحیح نہیں گزرتے، اس کے اندر بھی وہ پریشانی اس کو آتی رہتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر شب جمعے کی اس کی بڑی احادیث کے اندر فضیلت آئی ہے اور اس کا خاص طور پر اہتمام بھی کیا جائے۔ ہم نے اپنے اکابرین کو، بزرگوں کو دیکھا، کتابوں میں پڑھا کہ وہ جمعے کی تیاری شب جمعے سے ہی شروع کر دیتے تھے، وہ خاص طور پر اہتمام کرتے تھے کہ اس کی خاص طور پر ہم نے تیاری کرنی ہے اور جلد سے جلد جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جلدی آنے پر، جمعہ پڑھنے پر جو فضائل بیان کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو آدمی جلدی آتا ہے امام کے آنے سے پہلے تو فرشتے اس وقت رجسٹر میں اس کا نام لکھ لیتے ہیں، اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے آیا اس کو ثواب اتنا ملتا ہے جیسے کہ اس نے راہ خدا میں اونٹ ذبح کیا ہے، اونٹ قربانی کیا۔ اب اونٹ بڑا جانور ہے، ظاہر سی بات اس میں پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں، تو فرمایا کہ اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور جو پھر جو ہے دوسرے نمبر پر آیا، فرشتے اس کا نام بھی لکھتے ہیں اور پھر ساتھ میں اس کو ثواب کتنا ملتا ہے، گویا کہ اس نے راہ خدا میں ایک گائے صدقہ کی، اتنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو تیسرے نمبر پر کوئی آدمی آتا ہے تو فرشتے اس کا نام لکھتے ہیں اور اس کا ثواب کتنا لکھتے ہیں، جیسا کہ اس نے راہ خدا میں بکرا، بکری یا دمبا ذبح کیا، صدقہ کیا ہے، اتنا ثواب۔ اور پھر جو چوتھے نمبر پر آیا اس کا ثواب کتنا ملا، کہا کہ جیسا کہ اللہ کی راہ میں کس نے مرغی صدقہ کر دی، اس کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی ثواب میں کمی آ رہی ہے جیسے جیسے جو بعد میں آ رہا ہے۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں، کہا کہ پھر ان کا ثواب جو ہے اتنا ملتا ہے جیسا کہ اس نے راہ خدا میں انڈا صدقہ کر دیا، کسی کو صدقے کے طور پر دے دیا، جتنا ثواب اس کو ملتا ہے ایسے بعد میں آنے والے لوگوں کو ثواب ملتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے کھڑے رہتے ہیں اور جو ہے ان کے آنے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، اب ثواب نہیں ملتا،
وہ جو ثواب مل رہا تھا، لکھ رہے تھے، اجر لکھ رہے تھے، وہ اس وقت تک ملتا ہے جب تک امام خطبے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ تو فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور امام کا خطبہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں پر بھی سماعت کر لیں آپ۔ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں، دیکھا ہے کہ خطبے کے اندر وہ تھوڑا سا تکلف کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے دیکھا کہ وہ خطبے کے اندر جو ہے وہ پہلے خطبے کے اندر ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جب دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے پھر وہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ کوئی مسئلہ ہے خاص طور پر؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ خطبہ یہ سننا واجب ہے۔ آپ خطبہ سنیں، امام کی طرف آپ کی توجہ ہو، نیچے سر جھکا کر بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ خطبہ سننے کا طریقہ یہ ہے آپ کی نظریں امام کی طرف ہوں اور آپ جیسے چاہیں بیٹھ سکتے ہیں سہولت کے ساتھ، چاہیں وہ آپ جو ہے آلتی پالتی مار کر بیٹھیں یا آپ اتحیات کی صورت میں بیٹھیں، جیسے بھی بیٹھنا چاہیں آپ کو اجازت ہے۔ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اور کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ آپ نے اس میں جو نیت باندھنی ہے اور بعد میں چھوڑ دینی ہے، ایسا کوئی خاص نہیں ہے۔ انسان کو جیسے سہولت ہو بیٹھ کر آپ جس طریقے سے بھی آپ سننا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، آپ سن سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے خاص طور پر جو ہے جب فرشتے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور پھر امام کے خطبے کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جمعے کی اور جمعرات کی دن کی جمعرات کی شب جمعے کی خاص طور پر جو فضیلت وارد ہوئی ہے ان کو خاص طور پر نیک اعمال کرنے کے اندر ہماری اس کو گزارے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا